بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو اللہ کے نیک بندے اور ایک بدکار عورت کا واقعہ سناؤں گی۔ اسلامی معاشرے میں شروع سے ہی گناہوں کی معافی، توبہ اور اصلاح کا تصور بہت اہم رہا ہے۔ عرب معاشرہ جاہلیت کے دور میں شدید اخلاقی زوال کا شکار تھا۔ اس وقت معاشرتی برائیاں عام تھیں اور لوگوں کی زندگیوں میں گناہ کا غلبہ تھا۔ عورتوں کو معاشرتی طور پر حقیر سمجھا جاتا تھا اور ان کا کردار اکثر نظر انداز کیا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں کی معافی، توبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے موضوع پر بہت زور دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، بشرط کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ یہ واقعہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو اپنے گناہوں کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ عورت ایک ایسے ماحول میں پلی بڑھی تھی جہاں گناہ، برائی اور بدکاری عام تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ اس کے کردار کو برا جانتے تھے اور وہ خود بھی اپنی زندگی سے بیزار ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے اور اپنی زندگی کو بدل دے۔ ایک دن جب وہ عورت اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے دل پر محسوس کرنے لگی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کچھ کرے گی۔ اس نے سنا تھا کہ ایک بزرگ جو کہ اللہ والے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ بزرگ ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں مدد کرتے تھے۔ ان کی شخصیت نہایت پرکشش اور دلکش تھی۔ لوگ ان کے پاس اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے آتے تھے اور وہ انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی نصیحت کرتے تھے۔ وہ عورت جس کی زندگی گناہوں سے بھرپور تھی، ایک دن اس بزرگ کے پاس آئی۔ اس کا دل گناہوں کی زندگی سے بیزار تھا اور وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اس نے بزرگ کے پاس آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور کہا کہ وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہے۔ بزرگ نے اس کی باتیں غور سے سنی اور اس کی حالت کو محسوس کیا۔ انہوں نے اس عورت کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اس عورت نے بزرگ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے سچے دل سے توبہ کی۔ اس نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا اور اللہ کی عبادت، نماز، روزہ اور خیرات میں مشغول ہو گئی۔ اس نے لوگوں کی خدمت کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کی۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم اسلامی تعلیمات اور اسباق ملتے ہیں۔ اسلام میں توبہ کا تصور بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے کھولے رکھتا ہے۔ گناہ گاروں کے لیے اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔
شرط یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کے بعد انسان کو اپنی زندگی میں نیک اعمال اور اللہ کی عبادت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ انسان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں معاشرتی اصلاح کا بہت اہم مقام ہے۔ ہمیں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اسے نیک اعمال اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس واقعے کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے انسان کتنے بھی گناہ کر لے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی زندگی کو نیکی کی راہ پر ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور اسے جنت کے انعام سے نوازتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوا۔ ہمیں اپنی زندگی کو نیکی کی راہ پر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت اور معافی کی امید رکھنی چاہیے۔